ویلکم بیک. آج پاکستان کے بیشتر حصے سیلاب کی زد میں ہیں اور لوگ آج بھی اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں، جبکہ سویلین حکومت کی کیپیسٹی کے بارے میں بھی سوالات ہیں، لیکن بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف مہیا کیا جا رہا ہے. کل جب ایئر بلو کا حادثہ ہوا اس کے بعد بھی یہ کہا گیا کہ وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب انہوں نے کئی سٹیٹمنٹس دی کہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. بیت المال کے ہمارے چیف زمرد خان صاحب انہوں نے بھی بلند و بالا دعوے کیے، لیکن جو کل حادثہ ہوا اس کی ہم آج بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے میں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آئیے دیکھتے ہیں ہماری رپورٹر سمرین اصغر کی یہ رپورٹ. اسلام آباد میں ہونے والے طیارے کے حادثے نے ملک بھر میں قریباً ہر آنکھ کو اشک بار کر دیا، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ورثہ اپنے رشتہ داروں کی آخری رسومات ادا کرنے سے بھی قاصر ہیں، اور اس کے لیے لواحقین اور یہاں موجود عملے کو ڈی این اے ٹیسٹنگ جیسی مشکل مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے. لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ میتوں کی شناخت کے لیے یہ سب کرنا بے حد ضروری ہے. ہم نے یہاں کیمپ میں موجود لوگوں کے خیالات جاننے کی کوشش کی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اب ہم ان کے ریمینز نہیں مل رہے ہیں اور اٹ از مور پینفل کہ وی کین ناٹ bury him, we cannot offer his namaz and we are sitting here. I don't know, there is a problem, okay, there is a problem, but solution ہونا چاہیے. ہم کیسے 15 دن یا 7 دن کے لیے ان کو unburied چھوڑ دیں؟ یہاں پر تو پہلے یہ ڈی این اے ٹیسٹ کا بڑا مسئلہ رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ کافی پہلے جناب پوچھتے رہے ہیں کہ جی یہ پہلے انہوں نے کہا کہ جی آپ اس طرح آئیں گے، نام پکارتے رہے، پھر اس کے بعد جی لائن بنا لیں، پھر کبھی کچھ کہتے ہیں. ایئر لائن والے کوپریٹ تو پورا کر رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ ڈیڈ باڈی کی حالت ایسی ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں ہے. اب اس کے علاوہ حل نہیں ہے دین اس کے لیے. یہاں موجود لوگوں کے دکھ کو معدوم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیمپ میں موجود عملہ اور ان کی خدمات ورثہ کے لیے آخری سہارا ہے، جس کے باعث وہ اپنے پیاروں کا آخری دیدار کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں رحمان ملک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم میتوں کو ان کے ورثہ کے حوالے کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نادرا کی بھرپور خدمات حاصل کر رہے ہیں. وہ باڈیز جن کے فنگر پرنٹس اویلیبل تھے اور کر سکتے تھے، رات کو میں نے چیئرمین نادرا کو انسٹرکشن دی کہ پوری رات لگائیں، آئی وانٹ دا ریزلٹ ٹمارو مارننگ. تو 14 جو ہے باڈیز جو ہیں اور ریکوگنائز ہو گئی ہیں. ٹیمز ہسپتال، ایئر بلو اور بیت المال کے عملے کا کہنا ہے کہ وہ یہاں موجود لوگوں سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں. لواحقین کے لیے رہائش کے ساتھ ساتھ آمد و رفت جیسی سہولیات بھی فراہم کر رہے ہیں. 52 لوگوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ جا چکی ہیں، لیکن اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں لواحقین ہیں وہ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. میں پاکستان بیت المال کی طرف سے آپ کو اشور کراتا ہوں کہ پاکستان بیت المال کی طرف سے تمام تر انتظامات یہاں پہ موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عملہ ہمارے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنے سے قاصر ہے اور بنیادی سہولیات بھی مہیا نہیں کر رہا. کچھ پتہ نہیں تھا، نہ کوئی ایئر لائن بتاتی تھی، نہ کوئی ہاسپٹل میں پتہ تھا. سارے ہاسپٹل گھومتے پھرتے رہے، کوئی پتہ نہیں. زیادہ انفارمیشن ہمیں جو چینل سے پتہ تھا، 90% انفارمیشن چینل سے. اور ابھی کوئی ہاسپٹل سے پتہ لگا ڈی این اے یہاں ہو رہا ہے. آگے مشکلات ہے، مطلب یہ بچت نہیں مل رہی، مطلب اس کی وجہ سے بیٹھے ہیں، مجبور بیٹھے ہیں، مطلب اس کو تلاش کی وجہ سے بیٹھے ہیں اور بچت اٹھانے کی وجہ سے. اس سلسلے میں پیمز اور ایئر بلو کے عملے کا کہنا ہے کہ ہم اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد یہاں موجود لوگوں کی پریشانی کو کم کیا جا سکے. اس مقصد کے لیے ہمارا پورا پیمز کا سٹاف یہاں بیٹھے ہے، ڈاکٹرز، نرسز، ٹیکنیشینز اور یہ ضلعی انتظامیہ کے سٹاف ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ہم پورا بایو ڈاٹا لے رہے ہیں ریلیٹیوز کا، ان کے فون نمبر، تاکہ ان کو پھر ہم انفارم کر سکیں اور ڈیڈ باڈیز جو ہے ان کے حوالے کر سکیں. ہم لوگ تو یہاں پہ صرف جو ان کے ریلیٹیوز رہے ہیں ان کا ریکارڈ میرا اپڈیٹ کریں جنہوں نے ریٹرن کے لیے جانا ہے. تو بیسکلی اس میں تقریباً 15 سے 20 لوگ ہیں جو کراچی ریٹرن کے لیے جن کے ریلیٹیوز ہیں. تو ان پہ ریلیٹیو تو 30 سے زیادہ ہیں جن کا ٹکٹ وغیرہ کا ہم نے ارینج کیا. لیکن تمام کاوشوں کے باوجود بھی انتظامیہ کو 5 سے 7 دن کا وقت درکار ہے. بظاہر تو لوگ یہاں مطمئن نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں موجود عملے کا کہنا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے تمام مراحل مکمل ہونے میں ابھی بھی 5 سے 7 دن کا وقت درکار ہے. اپنے پیاروں سے جدا ہونا آسان تو نہیں، البتہ لواحقین کے صبر کا امتحان ہے. سمرین اصغر، ڈان نیوز، اسلام آباد. بالکل لواحقین کے صبر کا امتحان ہے، اور آج جب سیلاب آیا ہے اس میں بھی جانوں کا ضیاع ہوا ہے،
تو ان کے لواحقین کے بھی صبر کا امتحان لیا جائے گا. فیصل رحمان ملک صاحب کو آپ نے سنا, انہوں نے کہا کہ جی آئی وانٹ دا ریزلٹس ٹمورو, اور یہ کل کی بات تھی جو ہم نے آج کی, اور آج جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے وہ ہم کل دکھائیں گے اپنے لوگوں کو, ناظرین کو دکھائیں گے, اور اس کے بعد اس پروگرام کے بعد بھی ہم اس پہ بات چیت جاری رکھیں گے. گورننس کے ایشوز جو آ رہے ہیں, اس سارے ایشوز میں, چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں یا اس طرح کے ٹیکنیکل ڈیزاسٹرز ہوں, سلوشن کیا آپ دیکھتے ہیں؟ کوئی سلوشن ہے اس کا؟ اس کا سلوشن صرف اتنا ہے کہ صدر, وزیراعظم, وزرائے اعلیٰ اور اتنی لمبی جو لیموزین ہے تمام وزیروں کی, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کو کٹ ڈاؤن کریں, اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کریں. جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں, جو ضیاع ہو رہا ہے پیسے کا, اس کو ڈائیورٹ کریں ٹورڈ سوشل پروٹیکشن, اور خاص طور پہ جو ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے کلائمیٹ چینج میٹیگیشن اور اڈاپٹیشن کے اوپر جو ہے نا وہ زور دیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ آلات فراہم کریں, تربیت یافتہ افرادی قوت فراہم کریں, اور تمام جو ملک ہے اس میں صرف ادارے نہیں بلکہ عوام کو بھی اس حوالے سے ٹرین کیا جائے. بالکل, عوام کو بھی ٹرین کیا جائے اور یہ اکوپمنٹ پرووائڈ. ڈاکٹر غلام حسن صاحب, ویری کوئکلی آپ کے خیال میں کیا سلوشنز ہیں اس گورننس ایشوز کے؟ دیکھیں یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایسی آفات جو ہیں ان کی تعداد اور شدت میں خاطر خواہ اضافہ ہونے کی توقع ہے, جس طرح سے پریڈکشنز آ رہی ہیں. اور اس کے لیے ہمیں بہترین جو حل ہے اس کا, جو انفراسٹرکچر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں شہروں میں, دیہات میں, اور دوسری ہماری کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں, وہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے اب بنایا جائے. جو پہلے بن چکا ہے, جو خرابیاں ہیں جس حد تک اس کو ہم دور کر سکتے ہیں اس کو دور کریں, مگر جو نیا انفراسٹرکچر آ رہا ہے وہ ان تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنا. بالکل ڈاکٹر صاحب, چاہے وہ قدرتی آفات ہوں یا کہ مین میڈ ڈیزاسٹرز ہوں, ان کا سلوشن شاید گڈ گورننس میں. آپ تینوں مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پر, یا ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک, ٹویٹر اور اسکائپ پہ ڈان ٹی وی رپورٹر کو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.